بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ شب قدر کی رات کو موت کے فرشتے کیوں آتے ہیں؟ ایک شخص سویا ہوا تھا، روایت میں آتا ہے کہ اس کے خواب میں مولا علی آتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو سویا ہوا ہے اور وہ بھی اس رات کو، اٹھ اور اللہ سے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات کو ہر گھر میں حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ ہر گھر میں آتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کو کہ میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس رات جو کچھ میرا بندہ مانگ رہا ہے سب لکھتا رہے، سب لکھتا، اور پھر جو مانگے اس کو عطا کر، جو مانگے کا ہم دیں گے۔ وہ اسرافیل کو، اسرائیل کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جو لمبی عمر کی دعائیں مانگ رہا ہے، ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت تندرستی دے اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کا جو عمر ہے وہ بڑھا دے، اس کی عمر بڑھا دے۔ تو اس حوالے سے کہ جو اس رات کو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ میکائیل علیہ السلام لکھ لیتے ہیں، اور جو ملک و موت ہے جس نے ہر انسان کے پاس آنا ہے، ہر انسان کے پاس آنا ہے، سب سے ملاقات کرنی ہے۔ آنا بچوں میرے، بڑی پھڑیاں مارتا تھا تو، میں انج کر دیاں گا، میں انج کر دیاں گا، میں فلاں، میں ٹمکان، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، تیرا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ تیرا نہ میرا، کچھ بھی نہیں۔ ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ انسان تو ایک چاول کا جو دانہ ہے نا، اس کا بھی مالک نہیں۔ یہاں کہتے میں فیکٹری کا مالک ہوں، میری فلاں ملیں ہیں ان کا مالک ہوں، زمینوں کا مالک ہوں، کوٹھیوں کا مالک ہوں، محلوں کا مالک ہوں، میں فلاں چیز کا مالک ہوں۔ ارے بندے، تو کسی چیز کا مالک نہیں، مرے گا تو تیرے تو کپڑے بھی اتار لیں گے، تو کہتا میں مالک ہوں، تیرے تو کپڑے بھی اتار لیں گے۔ کیا لے کے جائے گا مرنے کے بعد؟ کبھی دیکھا ہے تم نے کہ جو مر گیا اس کے ساتھ اس کے کپڑے، اس کا جو خزانہ ہے، کوٹھی، بنگلے، بہر جو ہے اس کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں؟ کیا دفن کرتے ہو اس کے ساتھ؟ کتنے لوگوں کے جنازے آپ نے جاتے دیکھے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے قبر میں اتارا ہے؟ تو قبر میں کیا اتارتے ہو؟ بس ایک جسم، یا کچھ اور بھی اتارتے ہو؟ تو انسان کسی شے کا بھی مالک نہیں، اور موت کب آ جائے یہ پتہ کوئی نہیں۔ انسان میرا میرا کرتا پھرتا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ تو اپنی سانسوں کا بھی مالک نہیں، تو اپنی آنکھوں کا مالک نہیں، تو اپنے بازوں کا مالک نہیں، تو اپنی جان کا مالک نہیں، باقی باہر کی چیزیں دور کی بات۔
بس جو کھا لیا کھا لیا۔ تو ایک ولی اللہ تھے، ایسے پھرتے رہتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا درویش آدمی ہوں، اللہ کا ولی ہوں، ہم نے کبھی آپ کو نہ نماز پڑھتے دیکھا نہ قرآن پڑھتے دیکھا۔ تو آپ کے مرشد نے آپ کو کیا سبق دیا؟ وہ شخص نے کہا کہ میرے مرشد نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا جب بھوک لگے تو کھا لیا کر، جب نیند آئے تو سو جایا کر۔ میرے مرشد نے تو یہ تعلیم دی ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ چھوٹی سی بات کر کے اپنا جو میں اجازت چاہوں گا غور سے سنیے گا۔ چھوٹی سی بات کرنے کی، جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے نا، معصوم بچہ، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، نیند آتی ہے تو سو جاتا ہے۔ اس کو کیا پتہ بچے کو اللہ کون، رسول کون، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بچہ۔ اس بچے کو مت مارو، اس بچے کو زندہ رکھو۔ یہ بچہ بس کیونکہ ہمارے اندر خواہشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، خواہشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہم بہت سی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ویڈیو وقت وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس میں لمبی بحث کروں، تو انشاءاللہ میں یہ واضح طور پہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ بچہ بننا اور یہ سارا سلسلہ یہ کیا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ اس قسم کا ہے، کوئی تفصیل سے پوچھنا چاہتا ہے، کمنٹس میں لکھے، انشاءاللہ میں پوری ویڈیو اس حوالے سے تیار کروں گا تو آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رات معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے، ماں باپ کے لیے جن کے زندہ ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرو، اور جن کے دنیا میں نہیں ہیں ماں باپ تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے بچپن میں، اللہ پاک تو بھی ان پہ رحم فرما، جیسے ہمارے ماں باپ بچپن میں ہم پر رحم فرماتے تھے، ہم پر شفقت فرماتے تھے، ہم سوتے تھے، روتے تھے، ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوتا تھا، ہمارے ماں باپ ہمیں سنبھالتے تھے، تو اے اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما۔ انشاءاللہ عزیز دیکھنا کیسے رنگ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو کیسے رنگ لگاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔